بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم 9ویں کلاس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو تحریر کیا ہے مولانا شبلی نعمانی نے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ بچے اس کے بارے میں سمجھ سکیں اور اس کے تلفظ جو ہے وہ بھی صحیح طرح ادا کر سکیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹپٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا مایوس سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ دعوت تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کے رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو اور صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس لے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے یہ قتل گاہ فرش گل تھا۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں
تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے. آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں. آپ نے فرمایا لا تحزنوا ان اللہ معنا، یعنی گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. سراقہ بن جشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا. عین اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا. ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا. لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی. دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا. اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی. اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں. حضرت کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا. تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی. تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا. معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں. لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے. ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا. تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. تو آپ نے تمام جو مضمون تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے. اب چلتے ہیں مشق کی جانب. مشق میں جو پہلا سوال پوچھا گیا ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالوں کا مختصر جواب دیں. سوال الف، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی سمت بغرض رہائش روانگی کو ہجرت نبوی کہتے ہیں. سوال بے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ اس کا جواب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی. اگلا سوال ہے، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگلا سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا. تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آؤ. اگلا سوال ہے کہ حضرت اسما کون تھی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. اگلا سوال ہے، قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام رکھا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا تھا. اگلا سوال ہے کہ سراقہ بن
जैशम कैसे ताइब हुआ? तो इसका जवाब है सराका बिन जैशम 100 ऊँटों के इनाम की लालच में निकला और उसने हजूर को देखकर घोड़ा दौड़ाया, लेकिन घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया। उसने तरकश के तीरों से फाल निकाली तो वो नफ़ी में आई, लेकिन क्योंकि लालच बहुत बड़ा था इसलिए उसने फिर घोड़ा दौड़ाया तो फिर घोड़े के पाँव टखनों तक ज़मीन में धंस गए। उसने फिर फाल निकाली तो फिर जवाब फिर नफ़ी में आया। वो समझ गया कि मामला कुछ और है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार के बारे में बताया और अपने लिए अमान तलब की। सवाल नंबर 2, उसमें पूछा गया है कि मतन को मद्देनज़र रखते हुए मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर करें। अब अलिफ में पूछा है कि हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान डैश की तरफ रुख करने का हुक्म दिया और जो इसमें चॉइसेस दिए हैं वो है मक्का, मदीना, ताइफ और यमन। तो इसमें जो मौजू तरीन जवाब है वो है मदीना। तो हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। सवाल बे, नबूवत का डैश साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीना पहुंच चुके थे, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत ने भी मदीने का अज़्म फरमाया। अब इसमें जो चॉइसेस हैं वो है 12वां, 10वां, 13वां, 15वां। तो जवाब इसका मुनासिब जवाब है 15वां। सवाल नंबर जीम, उस वक्त भी आपके पास बहुत सी डैश थीं। चॉइसेस क्या हैं? तलवारें, अमानतें, खजूरें, नमतें। तो सबसे जो मुनासिब जवाब है वो है अमानतें। अगला है डैश को मालूम हो चुका था कि कुरैश आपके कत्ल का इरादा कर चुके हैं। चॉइसेस क्या हैं? जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब अमीर और जनाब उस्मान। तो इसमें जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो इसका जो जवाब है वो है जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगला है डैश से पहले करारदाद हो चुकी थी। किन किन से? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मुनासिब तरीन जवाब जो है वो है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले करारदाद हो चुकी थी। करारदाद का मतलब है कि उनसे मशवरत हो चुकी थी, उनसे इस बात का जिक्र हो चुका था। इसी आखिरी अगला सवाल जो है वो है इसी तरह डैश रातें गार में गुजारी। और चॉइसेस क्या हैं? 3, 4, 5, 7। इसका जवाब है 3, यानी इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। अगला सवाल नंबर 3, उससे पूछा गया है कि दर्ज झैल बयानात में से दुरुस्त की निशानदही टिक के निशान से और गलत की निशानदही क्रॉस के निशान से करें। तो इसमें जो सवालात हैं वो मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि टिक किस पे लगाना है और क्रॉस किस पे लगाना है। अलिफ है, दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झंकारें सुनाई दे रही थीं। ये बिल्कुल सही है, टिक का निशान लगा दीजिए। दूसरा है हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान हफ्शा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। ये गलत है, इस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए। अगला है नबूवत के 13वें साल अक्सर सहाबा मदीने पहुंच चुके थे। बिल्कुल ठीक, इस पर ठीक का निशान लगाइए। अगला है सब लोगों ने एक ही राय पेश की। ये गलत है, सबकी राय एक ही नहीं थी, इसलिए इसको क्रॉस का निशान लगाइए। अगला है अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे। ये बिल्कुल ठीक है, इसको टिक का निशान लगाइए। अगला सवाल है फातह खैबर के लिए कत्लगाह फर्श गुल था। बिल्कुल ठीक, इस पर टिक का निशान लगाइए। अगला है जनाब कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम रात गए बकरियाँ चरा कर लाता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, इस पर टिक का निशान लगा दीजिए। अगला सवाल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से खाना पकाकर घर में पहुँचा आती थी। ये गलत है, क्योंकि हज़रत आयशा नहीं, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुँचाती थी, लिहाजा इसको क्रॉस का निशान लगाइए। अगला सवाल है सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। बिल्कुल ठीक, इस पर क्लिक का निशान लगाइए। अगला है कि नबी करीम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ بالکل ٹھیک، اس پہ ٹھیک کا کلک کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں 2 کالم ہیں، کالم الف اور کالم ب۔ تو اس میں سوال میں کہا یہ گیا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اب کالم الف میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں، پہلا لفظ ہے دارالامان، اس کو آپ ملا دیجئے کالم ب کے مدینہ سے۔ آپ اپنی کتاب دیکھ لیجئے، کتاب میں جو لکھا ہے اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دارالامان کو ملانا ہے مدینہ سے۔ دوسرا لفظ ہے دیانت، دیانت کے جو کالم الف ہے اس کو کالم ب میں امانت سے ملا دیجئے۔ تیسرا ہے قتل گاہ، قتل گاہ کو آپ کالم ب کے فرش گل سے ملا دیجئے۔ چوتھا ہے ہمتن، ہمتن کو آپ کالم ب کے چشم انتظار سے ملا دیجئے۔ آخری ہے تلوار، تلوار کو آپ کا کالم ب کے جو سب سے پہلا لفظ لکھا ہے جھنکاریں، اس سے ملا دیجئے، تو یہ سوال آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 5 کی طرف آئیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سبق ہجرت نبی کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو میں جو خلاصہ لکھا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ اگر آپ کو اس سے مزید کچھ آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ بالکل جو کتاب جو آپ کی کورس کی کتاب میں لکھا گیا اس کے متن کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ ہجرت نبی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر قانون خداوندی کے مطابق اسے خاتمے کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی عام ہو گئی اور معاشرہ ہر قسم کی برائیوں کی آماجگاہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلائیں، تاکہ اللہ کے بندے برائیوں سے بچ کر اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ مشرکین نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضور کو اور ان پر ایمان لانے والوں پر ظلم و زیادتی کے مرتکب ہونے لگے۔ جب مسلمانوں کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو پھر حضور نے پہلے کچھ مسلمانوں کو حبشہ بھیجا اور بعد میں مدینے ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ زیادہ تر صحابہ کے مدینے پہنچنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینے کی جانب ہجرت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور ان کو ہدایت فرمائی کہ جن کی امانتیں حضور کے پاس محفوظ تھیں وہ ان کو لوٹا دیں۔ آپ نے غار ثور میں 3 رات قیام فرمایا تاکہ کافروں کی جانب سے کسی ایذا رسانی کا سامنا نہ ہو، اور 26 صفر المظفر سن 1 ہجری بمطابق 9 ستمبر سن 622 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہو کر 22 ربیع الاول سن 1 ہجری بمطابق 4 اکتوبر سن 622 عیسوی کو بالآخر مدینے پہنچ کر مسلمانوں کی پہلی آزاد مملکت کی بنیاد ڈالی۔ سوال نمبر 6، اس میں کہا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ تو یہ زیر زبر پیش جہاں لگنا ہے اس کے حساب سے آپ لگا لیجئے۔ اگر کوئی دقت پیش آئے تو مجھے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو پوری اس کا چارٹ بنا کر آپ کو بھیج دوں گا۔ اچھا جناب، اگلا سوال ہے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 میں کہا گیا ہے کہ درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملے میں استعمال کریں۔ الفاظ کیا ہیں؟ دعوت حق، ہدف، معیوب، ترکش، خون بہا۔ تو دعوت حق جو ہے اس کا معنی ہے سچائی کی ترغیب۔ اس کا جملہ جو ہے وہ یوں ہوگا کہ دعوت حق اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا لفظ ہے کہ ہدف کے معنی ہے نشانہ۔ اس کا جملہ یوں بنے گا کہ اس زمانے میں دعوت حق دینے والے اکثر ہدف تنقید بنتے رہتے ہیں۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے معیوب۔ معیوب کو کہتے ہیں برا یا عیب زدہ۔ اس کا جملہ یوں بنے گا کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا نہایت معیوب بات ہے۔
اگلا لفظ ہے ترکش. ترکش کہتے ہیں وہ چیز جس میں تیر رکھے جاتے ہیں. یہ کمر پہ بنتا تھا اس زمانے میں، جب تیر کمان کا زمانہ تھا تو کمر پہ بنتا تھا، اس میں تیر رکھے جاتے تھے. ایک یعنی ڈبے نما ایک چیز ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے ترکش. تو اس کا جملہ یوں بنے گا، ترکش بھرا رکھو، جنگ میں بہت کام آئے گا. اگلا لفظ ہے خون بہا. خون بہا کے معنی ہیں دیت کے، یا خون کے بدلے میں رقم دینے کو کہ دیت کہتے ہیں. اس کا جملہ یوں بنے گا کہ اگر وارثین آمادہ ہوں تو خون بہا دے کر تصفیہ ہو سکتا ہے. تو پیارے عزیز طلبہ، ہے سوال نمبر 8. سوال نمبر 8 میں کہا گیا ہے کہ جمع کی واحد اور واحد کی جمع لکھیں. یعنی جو لفظ جمع ہے اس کی واحد لکھیں، اور جو واحد ہے اس کی جمع لکھیں. تو لفظ کیا ہے؟ ہدف. ہدف جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اہداف. اگلا لفظ ہے جھنکاریں. جھنکاریں جمع ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہے جھنکار. رائیں. رائیں جو ہے جمع ہے، اس کا واحد ہے رائے. زنجیر واحد ہے اور اس کی جمع ہے زنجیریں. قبیلہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے قبائل. سوال نمبر 9. درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کیا آگے پیچھے کیا کچھ بیان کیا گیا ہے. تو اس میں پہلے آپ ظاہر ہے کہ جب تک آپ مضمون کو پڑھیں گے نہیں تو سیاق و سباق کے حوالے سے آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو اس میں جو دیا گیا ہے ایک نامکمل فقرہ وہ یوں ہے کہ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈیش 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 قتل گاہ فرش گل تھا. تو جناب اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کے حساب سے یہ یوں بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہجرت کے لیے آ گیا ہے، اور تم میری بستر پہ سو جاؤ، اور میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں انہیں صبح لوٹا دینا. حضرت علی کو معلوم تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج یہاں سونا انتہائی خطرے والی بات ہے. لیکن فاتح خیبر کے لیے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گاہ کے بجائے فرش گل تھا. اب اگلا جو سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 10، اور اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں. نمبر 1 آستانہ مبارک. آستانہ مبارک کے معنی ہیں کسی برگزیدہ ہستی کا گھر یا مزار. اگلا ہے بوسہ گاہ خلائق. بوسہ گاہ خلائق کے معنی ہیں ایسی جگہ یا شے جسے لوگ احتراماً بوسہ دیں. اگلا لفظ ہے فرش گل. فرش گل کے معنی ہیں پھولوں کا بستر. اگلا لفظ ہے گراں بہا. گراں بہا کے معنی ہیں انتہائی قیمتی. اگلا لفظ ہے ہمہ تن چشم انتظار. اس کے معنی ہیں انتہائی بے چینی سے انتظار کرنا. پیارے طلباء، آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے. اگلا سبق انشاءاللہ اس کلاس کا جب اس کی باری آئے گی تب اپلوڈ کر دیا جائے گا. آپ وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیے، اور اس کے لیے آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ جو ہی نیا سبق لوڈ ہو تو وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے. میری درخواست یہ بھی ہوگی کہ آپ لوگ اپنے جو دیگر ساتھی ہیں، دیگر طلباء ہیں، ان کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیے، تاکہ اس ٹیوشن یعنی جو مفت ٹیوشن فراہم کی جا رہی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.